پتا چلا کہ یہاں ایک اللہ والے کی مزار ہے، اور میں بارہا کہتا ہوں کہ اگر میرے پاس وقت ہو کہیں سفر کو گیا اور مجھے پتا چلتا ہے کہ وہاں کسی اللہ والے کی مزار ہے تو میں ضرور حاضری دیتا ہوں اور زیارت کرتا ہوں۔ یہ حضرات علماء دیوبند کا وتیرہ رہا ہے۔ کچھ لوگ صاف الزام لگاتے ہیں کہ علماء دیوبند اولیاء اللہ کو مانتے نہیں۔ سننے میں فرق آ گیا، مانتے نہیں بلکہ اولیاء اللہ سے مانتے نہیں۔ ماننا تو اللہ تبارک و تعالی سے ہے، اور ماننے کا جہاں تک سوال ہے، جب ہم ملک کے پی ایم کو مانتے ہیں تو پھر حضرت بایزید بستامی کو کیوں نہ مانے؟ مودی انکل کو مانتے ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز و بندے نواز کو کیوں نہ مانے؟ ماننے میں کسی کا اعتراض نہیں ہے، ان کے حیثیتوں سے، ان کے مقام اور مرتبے کو سامنے رکھ کر اسلام ماننے سے کسی کو انکار نہیں کرتا۔ یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ کسی کے قبر کے متعلق ڈاؤٹ بھی ہو تو آپ اس کے چرچے نہ کرو، کیونکہ آج ہر چیز ورجنل بھی ہے، ڈپلیکیٹ بھی ہے، نہیں ہے؟ ہر چیز ورجنل ڈپلیکیٹ دو قسم آپ کو ملیں گی، اور جتنی شہرت ڈپلیکیٹ کی ہے اتنی شہرت ورجنلٹی کی نہیں۔ ویسے کچھ خبریں ورجنل بھی ہیں، کچھ خبریں ڈپلیکیٹ بھی ہیں۔ میرے والد حضرت زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک لطیفہ بیان کرتے تھے۔ ایک ڈپلیکیٹ بابا جو کسی قبر کا مجاور تھا، اس کے مریدین بہت زیادہ تھے، اور سال میں ایک مرتبہ عرس کرتا اور اس کے لیے چندہ بٹورتا۔ اپنے ایک مرید کو چندے کے لیے کسی دوسرے گاؤں کو بھیجا، جاؤ بھائی عرس کے لیے چندہ وصول کر کے آؤ۔ اور سفر اس زمانے میں گھوڑے گدھے کچر میں ہوتا ہے، تو ایک گدھا دے کر بھیجا، اس میں سفر کر کے اس گاؤں کو جاؤ اور عرس کے لیے چندہ وصول کر کے آؤ۔ آئیے، مفت میں کھانے والے جو ہوتے ہیں نا اکثر موٹے ہوتے ہیں۔ بھئی موٹے میں رہے تو کبھی گرم ہونے کو، اکثر بولے تو بعض بھی ہے۔ ایک منطقی بات بتا رہا ہوں، بھئی مفت میں کھانے والے پورے کے پورے موٹے ہیں تو تب میں مجرم ہو گیا۔ مفت میں کھانے والے اکثر موٹے ہیں تو پھر اکثر کی بات آ گئی تو بعض نکل گئے، اور وہ بعض میں آپ ہیں۔ پورے پولیس والے رشوت خور مجرم، بعض پولیس والے رشوت خور، میں مجرم نہیں۔ اگر کوئی پولیس والا مجھ سے پوچھے آپ نے پولیس والوں کو یہ کہا، میں نے کہا کہ ان کو کہا جو رشوت لیتے ہیں۔ اگر آپ ان میں سے ہیں تو آپ ان میں سے، اگر ان میں سے نہیں ہے تو آپ میرا حق و شکریہ ادا کیجیے۔ اور مفت میں کھانے والے اکثر موٹے ہوتے ہیں، اور پیٹ تقریباً 6 مہینے کا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا اشتہار دیکھا، چھوٹا بچہ ہے، اس کا پیٹ بڑا ہے۔ اکثر بچوں کا پیٹ بڑا ہوتا ہے، چلتے چلتے پیٹ اندر چلے جاتا ہے۔ آج کل بچوں کا پیٹ چھوٹا ہوتا ہے، بڑھتے بڑھتے بڑھ جاتا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی تصویر دیکھا، میں بہت پسند آئی کہ بچے کا پیٹ بڑا ہے، تو بچہ پیٹ کو بولا لاک ڈاؤن، باہر کہیں کو آیا، اندر ہے۔
اب وہ جو مجاور کا مرید تھا وہ مفت میں کھانے والا تھا، موٹا تھا، جس گدھے میں سفر کیا آدھے رستے میں وہ گدھا مر گیا۔ اب ادھر جانے بھی نہیں ادھر جانے بھی نہیں، بیچارہ کیا کیا، بیچ میں اٹک گیا، سپڑ گیا، سوچا کیا کرنا، چلو بھی اسے دفن کر ڈال کو، ایک بزنس شروع کریں گے، دفن کر ڈالا، بزنس شروع کر دیا۔ اب بڑے جو بابا تھے انہیں اب آئیں گے آ رہا ہے نہیں، اب ان کو ڈھونڈنے انہوں نکلے، راستے میں دیکھے کہ ایک بہترین مزار ہے، لوگوں کا آنا جانا ہے۔ اب بڑے بابا سوچے کہ کئی مرتبہ یہاں سے گزرا، ایک مزار بھی نظر نہیں آئی، یہ کون سی نئی مزار ہے؟ دیکھا بورڈ کیا ہے تو بورڈ بھی بڑا اچھا تھا، نام بھی بڑا اچھا تھا، کیا اچانک شاہ رحمت اللہ علیہ، کیا اچانک شاہ رحمت اللہ علیہ، یہ کون ہے بھی اچانک شاہ رحمت اللہ علیہ؟ چلو جا کر زیارت کریں گے۔ زیارت کرنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہاں کا جو مجاور تھا کوئی اور نہیں تھا، بھیجا ہوا ہی مرید تھا۔ اب مرید نے اپنے شیخ کو، بابا کو دیکھا، پریشان ہو گیا، فوراً پیروں میں گر گیا اور حالات بیان کرنے لگا اور کہنے لگا کہ بابا میں آپ تک پہنچنے کے لیے یہ سب کر رہا تھا۔ بابا نے کہا آنا جانا چھوڑ، یہ تو بتا کہ یہ کون اللہ کے بندے ہیں۔ تو مرید نے کہا کہ بابا یہ کوئی اللہ کے بندے نہیں ہیں، آپ نے جس گدھے کو بھیجا تھا وہ میرا وزن برداشت کر نہ سکا، وہ راستے میں مر گیا، نہ ادھر جانے پیسے تھے نہ ادھر آنے پیسے ہیں، تو اس لیے میں نے اس کو دفن کیا اور بزنس شروع کر دیا۔ تو بابا نے تھپکی دے کر کہا واہ لال، میرا سچا اور پکا مرید تو نکلا، جس گدھے کو دفنا کر تو پیسے کما رہا ہے اس کی اماں کو میں دفنا کر اب تک بزنس کر رہا ہوں۔ میں بات ایسے ہی نہیں کہا، کسی پہ رد کرنے کے لیے نہیں کہا، کسی کا دل توڑنے کے لیے نہیں کہا۔ ایک مرتبہ محبوب کے ساتھ میں نے ایک جلسے کو گیا، وہاں پر میں نے سنا کہ یہاں ایک بہت بڑے بزرگ کی مزار ہے، چلو بھائی شام کو مغرب کے بعد جلسہ ہے، چلو جائیں گے اور زیارت کر کے آئیں گے۔ وہاں جب ہم زیارت کے لیے گئے تو وہاں کے ایک صاحب نے کہا کہ اس قبر کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں، اس قبر کی کوئی حقیقت اور حیثیت